حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. آج ہم انشاءاللہ تعالی روزے کے متعلق 3 باتیں کریں گے. پہلی بات، روزے کا حکم. روزے کا حکم کیا ہے؟ گزشتہ دنوں میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ احکام شریعت 8 ہوتے ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حلال، حرام، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی. تو ان 8 احکام شریعت میں سے روزہ کون سی قسم میں سے آتا ہے اس پر بات کریں گے. اور روزہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ انسانوں میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کوئی غیر مسلم ہوتا ہے. تب اس کا کیا مطلب کہ ہر ایک شخص پر روزہ واجب ہے یا نہیں؟ تو کنڈیشنز کیا ہے اس کے کہ کس پر روزہ فرض ہے. اور تیسرا، روزے کی صحیح ہونے کی شرطیں، یعنی کون سی ایسے شرطیں ہیں جن کا پایا جانا روزے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آج ہم 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلی چیز، روزے کا حکم. روزے کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے. روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، دونوں پر بھی روزہ رہنا فرض عین ہے. بشرطے کہ خواتین کے لیے 1-2 قیود اور شرائط ذکر کیے گئے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر خواتین کے لیے بھی روزہ فرض عین ہے. اور دوسرا، جیسا کہ فرض کی تعریف میں بتلایا گیا کہ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض جو دلیل خطائی سے ثابت ہو. اس کا ترک کر بلا عذر چھوڑنے والا فاسق مستحق عذاب شدید ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو اب اس کا کیا مطلب نکلا کہ روزہ فرض ہے بولے تو فرماتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے، کیونکہ یہ روزہ رہنا فرض ہے. جی، روزے کا بلا عذر ترک کرنے والا سخت گناہ گار اور فاسق ہے. یہ روزے کا حکم ہے. تو روزے کے حکم کے متعلق 3 باتیں بتلائی گئی کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فرض عین ہے. روزہ فرض عین ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خواتین ہو. اور دوسری چیز، روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. یعنی اگر کوئی انکار کرا کہ رمضان کے روزے اسلام میں نہیں ہے، انکار کر دیا تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا. اور تیسرا، انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے کہ روزہ فرض ہے، ضرور ہے اسلام میں، لیکن اسے رہتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے. روزہ وہ رہتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ بلا کسی وجہ کے، کوئی عذر بھی نہیں، چھوڑ دیتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ شخص بڑا گناہ گار ہوگا اور مستحق عذاب شدید ہوگا. تو یہ ہے روزے کا حکم. یہ پہلی بات مکمل ہو چکی. اب ہے دوسری بات کہ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں، یعنی کون سی کنڈیشنز واجب ہونے کے لیے کسی بھی شخص پر روزہ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پر روزہ فرض نہیں ہے. کیونکہ روزہ عمل ہے، عمل سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ درست ہو تو پھر اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں. تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں تو اس کے اوپر روزہ پھر فرض بھی نہیں. اور نہ ہی اگر وہ روزہ رہا بھی، ایمان نہیں، اگرچہ روزہ رہا بھی، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور دوسرا، عاقل ہونا، یعنی مجنون پر روزہ واجب نہیں. کس پر؟ مجنون پر. مجنون یعنی جو پاگل قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جن کی ذہنیت مفلوج ہو چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے، جو اچھے برے میں کسی میں بھی تمیز نہیں کر پاتے، ایسے لوگوں کو مجنون کہا جاتا ہے. اور ان پر بھی روزہ فرض نہیں. پہلی شرط مسلمان ہونا، اور دوسری شرط عاقل ہونا. مجنون پر روزہ فرض نہیں. اور تیسرا ہے بالغ ہونا. نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے نابالغ پر. بالغ یعنی جو تقریباً 12 سے 15 سال کی عمر میں جو بچے بالغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر روزہ رہنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے تو پھر بات یہ آتی ہے کہ اب روزہ رکھایا جائے یا نہیں رکھا جائے. تو اس بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے
روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نماز کے متعلق حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دینا چاہیے، لیکن روزے کا کیونکہ بھوکا رہنا پڑتا ہے، اسی لیے 10 سال کی عمر بتلائی گئی کہ اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کا ہو گیا ہو تو اس پر روزہ رکھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو 3 شرائط بتلائے گئے روزہ واجب ہونے کے لیے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا یعنی کافر نہیں ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا یعنی مجنون پاگل نہیں ہونا، تیسرا بالغ ہونا نابالغ نہیں ہونا۔ اگر یہ 3 کنڈیشنز کسی شخص کے اندر پائے جائیں تو اس پر روزہ رہنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ان تینوں کنڈیشنز میں سے اگر ایک بھی کنڈیشنز کسی کے اندر نہ ہو تو پھر اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، یعنی عاقل ہے بالغ ہے لیکن مسلمان نہیں تو پھر اس پر روزہ بھی فرض نہیں۔ اچھا مسلمان ہے عاقل ہے بالغ نہیں تو اس پر روزہ فرض نہیں۔ اس کے برخلاف اور مسلمان ہے بالغ ہے لیکن عاقل نہیں ہے مجنون ہے تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ 3 کنڈیشنز کسی بھی شخص پر روزہ فرض ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تو پہلی بات روزے کا حکم ہو چکا، دوسرا روزے کے واجب ہونے کی شرطیں یعنی کہ کس شخص پر روزہ واجب ہوگا۔ اب تیسرا ہے روزے کی صحیح ہونے کی شرطیں، اور یہ شرطیں ایک تو خواتین کے متعلق ہے، دوسرا مرد و خواتین دونوں کے لیے ہیں۔ تو خواتین کے لیے تو خیر یہاں پر علم دین کا درس نہیں ہے، اس لیے وہ شرط ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ نیت، یعنی دل سے روزے کا قصد کرنا، یعنی اگر روزہ صحیح ہونا ہے، اگر آپ روزہ رہ رہے ہوں اور وہ صحیح ہونا ہے تو نیت کرنا روزے کے لیے ضروری ہے۔ بغیر نیت کے روزہ صحیح نہیں ہوتا، یعنی اس کا روزہ شمار نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی مزید وضاحت آگے کی جا رہی ہے، تو بتلا رہے ہیں کہ نیت کسے کہتے ہیں، نیت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نیت دلی ارادے کا نام ہے، نیت دلی ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، نیت دلی ارادے کا نام ہے، یعنی اگر کوئی یا اپنے دل سے ارادہ کر لے کہ میں کل کا روزہ رہنے والا ہوں، دل میں ارادہ کر لے لیکن زبان سے نہ کہے، دل میں ارادہ کر لے لیکن زبان سے نہ کہے تو وہ نیت معتبر مانی جائے گی، روزہ ہو جائے گا، کیونکہ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے۔ دل میں ارادہ رکھنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ارادہ کر لے زبان سے نہ کہے پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن دل میں ارادہ بھی نہ ہو اور نہ زبان سے کہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، روزے میں نیت ضروری ہے، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دلی ارادے کو۔ البتہ دلی ارادے کے موافق زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، یعنی دل میں تو ارادہ ہے روزہ رہنے کا، دل میں روزہ رہنے کا ارادہ ہے اور زبان سے بھی ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ مستحب ہوگا، یعنی دل کے ساتھ زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے تاکہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے۔ روزے کی نیت رات سے کی جائے تو یوں کہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یعنی اگر کل کا روزہ رہنا ہے تو آج کی مغرب کے بعد سے لے کر اس روزے کی نیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب رات کے وقت کل صبح کے روزے کی نیت کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یعنی میں نے نیت کی کہ کل اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کا روزہ رکھوں۔ یا مختصر جملہ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نویت بصوم غد، یعنی اگر کسی کو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان اتنا نہیں آتا تو وہ چھوٹا سا جملہ بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نویت بصوم غد، یعنی میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ اگر کسی کو عربی الفاظ بھی نہیں آتے بس وہ زبان سے کہہ لے کہ میں اللہ کے لیے کل کا روزہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر دن میں کرے تو یہ کہے نویت ان اصوم لہذا الیوم، میں نے آج کے روزے کی نیت کی۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو نیت کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی شخص کو رات کے وقت نیت کرنے کا موقع نہیں ملا اور صبح کے 9، 10 یا 8 بجے یا 7 بجے موقع ملا، تو اگر جب اس وقت نیت کر رہا ہے یا اس کے علاوہ رات میں نیت کرنا بھول گیا تھا، اب صبح یاد آیا کہ میں نے روزے کی نیت نہیں کی، تو اب جو دن نکل آیا اگر اس میں روزے کی نیت کرنا ہے تو کیا کہنا؟ نویت ان اصوم لہذا الیوم، یعنی میں نے آج کے دن کا روزہ رکھا۔
سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے. یعنی اب دیکھیں اگر کوئی شخص ہے دل سے ارادہ نہیں کرا لیکن سحری کھا رہا ہے تو سحری کیوں کھائی جاتی؟ روزہ رہنے کے لیے. روزہ رہنے کے لیے جب سحری کھائی جاتی ہے تو وہ سحری نیت کے قائم مقام ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی نے نہ دل سے نہ زبان سے ارادہ کیا بلکہ بس سحری کھا لیا اور دن میں روزہ رہنے لگا تو وہ جو اس نے سحری کی یعنی اس کا عمل اس کی نیت بتلا رہا ہے, اسی لیے وہ نیت کے قائم مقام کر دی گئی ہے. بشرطے کہ کھاتے وقت یا کھانے کے بعد روزہ نہ رکھنے کا ارادہ نہ کر لے. یعنی اب سحری تو کھا چکے, اس کے بعد پھر ارادہ بدل گیا کہ میں کل کا روزہ نہ رکھوں گا, نہیں رکھوں گا, تو پھر وہ سحری نیت کے قائم مقام نہیں ہوگی, پھر دوبارہ نئی نیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, چلیے. اور ورنہ سحری نیت کے قائم مقام نہ ہوگی. نماز پڑھنے میں روزے کی نیت دل میں کر لے تو صحیح ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کی آنکھ دیر سے کھلی, فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا, اب فوراً اٹھے, فوراً نماز کے لیے چلے گئے, اب نماز میں یاد آیا کہ سحری تو کھایا نہیں, اب روزے کی نیت بھی نہیں ہوئی, اب دل میں ایسا یاد آیا, خیال آیا, اس کے بعد نماز میں یاد آ گیا کہ میں نے روزے کی نیت نہیں کی, چلو اب کر لیتا ہوں, تو اس وقت اگر وہ اپنے دل میں یہ نیت کر رہا ہے کہ میں آج کا روزہ رکھوں گا تو وہ نیت بھی اس کی صحیح ہو جائے گی, کیونکہ نیت دلی ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا شرط نہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص نماز میں بھی روزے کی نیت کر رہا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رمضان کے ہر روزے میں نیت کرنا ضروری ہے. ایک روز نیت کر لینا تمام روزوں کے لیے کافی نہیں. یعنی اگر کوئی شخص یہ نیت کر رہا ہے کہ یعنی چاند رات کے دن چاند دیکھا, اس کے بعد کہا کہ میں نے سارے کے سارے روزوں کی نیت کر لی, اس کے بعد وہ نیت نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ ایک جو نیت کی وہ اس کے لیے سارے روزوں کے لیے کافی نہیں ہوگی, بلکہ روزانہ ہر روز جس طرح ایک ایک روزہ ہوتا ہے الگ الگ نیت ہونی چاہیے. یعنی جس طرح ہم تراویح کی 20 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتے ہیں ویسا رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ روزانہ الگ الگ نیت ہونی چاہیے. رمضان کے ادائی روزے اور نظر معین و نفل روزے کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے نصف نہار شرائی سے کچھ پہلے تک ہے. گزشتہ کل جو روزوں کی اقسام بتلائی گئی ٹوٹل کتنی تھی, وہ 8 تھی, تو اس میں سے بتلا رہے ہیں کہ رمضان کے ادائی روزے پہلا, اور نظر معین و نفل روزے کے لیے 3 روزے کی 3 قسمیں. پہلا رمضان کے ادائی روزے یعنی جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, اور دوسرا نظر معین یعنی آپ نے نیت کی کہ اگر کوئی میرا کام ہو چکا ہے تو اللہ کے لیے میں فلاں دن روزہ رکھوں گا, نیت مانی روزے کی, یہ دوسرا. اور تیسرا نفل روزہ, جیسا کہ بتلایا گیا کہ نفل روزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو جی 3 روزوں میں نیت کا وقت الگ ہے, اور اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں اس کا وقت نیت کے لیے تھوڑا سا الگ ہے. تو بتلا رہے ہیں ابتدا میں تو دونوں برابر ہے, دونوں کا وقت مغرب سے لے کر شروع ہو جاتا ہے, لیکن اختتام میں انتہا میں دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بتلا رہے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے ہوں وہ بھی ادائی روزے یعنی رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں, اور دوسرا نظر معین کے روزے, اور تیسرا نفل روزے کے لیے, تو ان تینوں روزوں کے لیے نیت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو بتلا رہے ہیں غروب آفتاب کے بعد سے نصف نہار شرائی سے کچھ پہلے تک ہے. غروب آفتاب سے یعنی ابھی جو مغرب کا وقت شروع ہوا اس کے بعد سے لے کر آئندہ دن کے نصف نہار شرائی تک نیت کرنا یعنی نیت کی جا سکتی ہے. اب نصف نہار شرائی کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. عربی میں دن کو نہار کہتے ہیں, عربی میں دن کو نہار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہار. تو یہ دن 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے شرعی دن اور دوسرا ہے عرفی دن. شرعی دن کا مطلب یعنی جس دن کا اعتبار شریعت کرے, یعنی شریعت کے پاس ابتدائی وقت جو صبح کا ہوتا ہے وہ الگ ہے, اور اس کے علاوہ جو عرفی دن ہے اس کا وقت الگ ہے. مثال کے طور پر شریعت صبح کب ہوتی ہے, کب کہتی ہے؟ صبح صادق. اور عرفی دن کیا کہتا ہے؟ سورج نکلنے کے وقت. صبح کب ہوتی ہے؟ عموماً جو ہم کہتے ہیں کہ صبح کب ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے, وہ عرفی دن کہلاتا ہے. یعنی جو ہمارے یہاں جو مشہور ہوتا ہے وہ عرفی دن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہلاتا ہے وہ؟ عرفی دن. لیکن جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے
وہاں سے شرعی دن کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی صبح صادق سے۔ تو عرفی دن اور شرعی دن میں کیا فرق معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں کا وقت ایک ساتھ کبھی بھی شروع نہیں ہوتا، کیونکہ شرعی دن کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ صبح صادق سے لے کر، اور یہ نہار عرفی کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ یعنی جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ سورج نکلنے سے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا فرق واضح ہے۔ تو اب یہاں نصف نہار شرعی کسے کہتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے؟ کیا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ایک حصہ اس کو دو میں ڈیوائڈ کریں تو وہ جو آدھا ہوگا وہاں پر نصف نہار شرعی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے کب؟ 5 بجے، اگر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے اور مغرب کب ہو رہی ہے؟ 7 بجے، تو درمیان میں کتنے گھنٹے آئیں گے؟ 14 گھنٹے۔ کتنے آئیں گے؟ 14 گھنٹے۔ اب دونوں کو آدھا آدھا کر لیں، 7 ہو گئے، تو 5 بجے سے لے کر 7 گھنٹے گن لیتے چلے جائیں، 6 7 8 9 10 11 12، کتنے؟ 12۔ تو 12 بجے تک نیت جو 12 بجیں گے نا اسے نصف نہار شرعی کہا جائے گا، تو اس وقت تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نصف نہار شرعی ختم ہونے کے بعد روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی، یعنی اگر کوئی اس کے بعد نیت کرے رمضان کے روزے کی تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے، بس اس وقت میں جب نیت کر لی جائے درست ہے، البتہ مستحب ہے کہ رات ہی سے نیت کر لی جائے، یعنی اس کا وقت تو نصف نہار شرعی تک ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ رات میں ہی نیت کر لیں تو اتنی پریشانیاں جھیلنی نہیں پڑے گی۔ نیز ان روزوں کی نیت میں تعین یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ رمضان کا روزہ ہے یا نذر معین کا یا نفل کا، یعنی جب آپ رمضان کے روزے رہتے ہیں تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا نذر معین کا روزہ رکھتا ہوں یا نفل روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ آپ نیت نہ بھی کرے ایسا کہ میں رمضان کا روزہ رہتا ہوں پھر بھی وہی روزہ ادا ہوگا، کیونکہ رمضان کا مہینہ مختص ہے روزوں کے لیے تو وہ خود بخود خاص ہو گیا، اور دوسرا نذر معین میں تو پہلے ہی سے آپ نے خاص کر لیا تھا، اور نفل روزے تو یعنی جو بھی روزے چھوڑ کر باقی بچ جائیں گے وہ نفل روزے ہوں گے۔ تو ان تینوں روزوں میں نیت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے نصف نہار شرعی تک، ٹھیک ہے؟ اب ان کے علاوہ جو روزے ہیں، چلیے اس کے بعد یا نذر معین کا یا نفل کا بلکہ تعین کرے، خواہ نہ کرے مطلق روزے کی نیت کریں یا نفل روزے کی نیت کریں، بہرحال رمضان میں رمضان کا روزہ ہوگا اور نذر معین کے دن نذر معین کا اور باقی دنوں میں نفل کا، البتہ تعین کر لینا افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو نصف نہار شرعی اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ نہار شرعی یعنی شرعی دن صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ رمضان کے قضائی روزے میں اب یعنی جو 3 روزے بتلائے گئے نا، پہلا کون سا؟ رمضان کے قضائی روزے، اس کے بعد نذر معین، اس کے بعد نفل، اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ رمضان کے قضائی روزوں میں اور نذر غیر معین کے اور کفارات کے روزوں میں اور ان نفل روزوں کی قضا میں جو شروع کر کے توڑ دیے گئے ہوں، غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق کے طلوع تک، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ کب سے؟ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ اور ان روزوں میں کیا تھا؟ ہاں، دونوں کی ابتدا ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے لیکن انتہا میں فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انتہا میں دونوں میں فرق آ رہا ہے۔ چلیے، نیز ان روزوں کی نیت میں تعین یعنی خاص انہی روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی نذر غیر معین کے روزے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہوتا ہے تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، وقت خاص نہیں کرے فلاں دن رکھوں گا، اب آپ کو روزہ رہنا ہے تو اب یہاں پر نذر غیر معین کا روزہ خاص کر یعنی جس چیز کی آپ نے نیت کی تھی وہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی میں نذر غیر معین کا روزہ رہتا ہوں۔ کسی روزے کی نیت غروب آفتاب سے قبل صحیح نہیں ہے، یعنی آپ کو روزہ رہنا ہے کل کا، اور نیت کب سے کب تک کرنی چاہیے؟ آج کے مغرب سے لے کر اگر رمضان کے روزے ہوں تو نصف نہار شرعی تک، لیکن ابھی سورج ڈوبا بھی نہیں، مغرب ہوئی بھی نہیں، عصر کا وقت ہے، آپ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، آپ ابھی مغرب بھی نہیں ہوئی، غروب آفتاب ہوا بھی نہیں، ابھی عصر کا وقت ہے، آپ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نیت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ ہاں، رمضان کے لیے غروب آفتاب سے لے کر نصف نہار شرعی تک۔
نیت میں تردد نہ ہونا چاہیے ورنہ روزہ نہ ہوگا. یعنی جو روزے ابھی بتلائے گئے یہ 3 روزوں کے علاوہ نظر غیر معین کا روزہ لے لیں. یعنی اگر کل دعوت ہے تو روزہ نہیں, اگر دعوت نہیں تو روزہ ہوں. کہیں پر بھی اگر کل میرے پاس دعوت آ گئی تو میں روزہ نہیں رہوں گا, اگر دعوت نہیں آئی تو میں روزہ رہوں گا. نیت میں تردد ہے رہوں گا یا نہ رہوں گا, تو ایسی نیت معتبر نہیں ہوگی, بلکہ پکی نیت ہونی چاہیے. یعنی کل میں نظر غیر معین کا روزہ رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آخر بات ہے کہ روزے کی حالت میں افطار کی نیت کرنے سے روزے کی نیت باطل نہیں ہوتی تا وقت یہ کہ افطار نہ کریں. یعنی اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیا کہ میں روزہ توڑ دوں گا, لیکن ابھی تک وہ کھایا نہ پیا نہ کچھ کام کرا, کچھ اور کام کرا, صرف دل میں نیت کر لیا یا دعا پڑھ لیا, جیسا کہ عوام میں مشہور ہے نویت نصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان, لیکن ابھی تک وہ نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ اور کام کرا, تو جب تک وہ نہ کھائے نہ پیے تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ وہ کتنے بھی ارادے کر لے یا کتنے ہی دعائیں پڑھ لے روزہ نہیں ٹوٹے گا تا وقت یہ کہ وہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے یا کوئی اور کام کرے, تو تبھی جا کر روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو آج کا جو درس ہے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ مزید روزوں کے مسائل کے متعلق کل گفتگو کی جائے گی. تو آج کا پہلا حصہ ختم ہو چکا. دوسرا حصہ آپ کو تو معلوم ہوگا کیا ہوگا. دوسرا حصہ